فبشرهم بعذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالدت الزكاة مالا قط إلا أهلكته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلی علیہ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے ہم انسانوں کو نوازا ہے۔ قرآن میں دو مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یاد دہانی کرائی ہے کہ ہماری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم اس کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو گن نہیں سکتے۔ اور جتنی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کی عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں دکھائی دے رہی ہیں، محسوس کی جا رہی ہیں، وہ تمام من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، محسوس کی جا رہی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ زندگی عطا کی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے۔ جوانی عطا کی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ صحت دے دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے۔ مال و دولت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ تو جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، سب اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور ہماری کوئی کسی کوشش کا دخل نہیں ہے۔ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، رزق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ جتنی بھی دولتیں ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بار بار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں الگ الگ عنوان سے، الگ الگ الفاظ میں باتیں سمجھائی ہیں، باتیں بیان کی ہیں۔ یہی فرمایا: وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں۔ یہی فرمایا: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے کی چابیاں اللہ ہی کے قبضے میں۔ یہی فرمایا اللہ تبارک و تعالی: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں دکھلائی دے رہی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بار بار احسان اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلا دی کہ یاد رکھو تمہارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے۔ جسم اور جسمانی نعمتیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ رزق اور رزق کے تعلق سے جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اسی لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت عقل مند ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت تجربہ کار ہے، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو بظاہر بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اور بہت زیادہ عقل مند بھی شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خزانوں کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے لیے جو چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں صحت عطا فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مال و دولت عطا فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں تنگی میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہے اور اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مناسب سمجھتے ہیں جس کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے واقعات بھی آپ سنتے ہوں گے کہ ایک آدمی بہت عقل مند شمار کیا جاتا تھا،
گھر سے نکلا دوپہر کے وقت اور کسی شہر کا ارادہ کیا کہ اس شہر میں جا کر کے شام کروں گا، وہیں قیام کر لوں گا، وہیں رات کے کھانے کا انتظام کر لوں گا، لیکن شہر پہنچنے سے پہلے شام ہو گئی، رات آ گئی، اور وہ جب شہر کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں۔ اب بہت پریشان ہوا کہ پہلے شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے اور چاروں طرف سے کسی حملے کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ دشمن یکبارگی شہر کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ تو وہ جب شہر کے پاس پہنچا تو دیکھا شہر کے دروازے بند ہیں، تو بہت پریشان ہوا، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے پاس، دوسرے دروازے سے تیسرے دروازے کے پاس گیا، کوئی دکھ بھی نہیں رہا، دروازہ بند بھی ہے۔ وہ پریشان ہو رہے کہ اگر دروازہ نہیں کھلا تو اپنے گاؤں واپس بھی نہیں جا پاؤں گا، اور نہ کھانے کا انتظام ہو پائے گا، نہ رہنے کا انتظام ہو پائے گا۔ اسی پریشانی کی حالت کو اس نے دیکھا کہ ایک دروازے کے پاس ایک دربان کھڑا ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی دروازے کیوں بند کر دیے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت شہر کا جو امیر ہے اور شہر کا جو حاکم ہے اس کے پاس ایک باز پرندہ تھا، وہ پرندہ گم ہو گیا ہے، اس لیے اس نے دروازہ بند کر دیا ہے تاکہ پرندہ بھاگ نہ جائے۔ اس نے سر پکڑ لیا، کہا بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا بے عقل اور احمق اور نادان آدمی جسے اتنا بھی شعور نہیں کہ اگر پرندہ گھر سے غائب ہو گیا ہے تو وہ تو ہواؤں میں پرواز کرے گا اور اڑ جائے گا، اس کے لیے دروازے کیا معنی رکھتے ہیں؟ دروازہ بند کرنا یا دروازہ کا کھلا رکھنا اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ وہ دروازے سے تھوڑی نکلے گا، وہ تو آسمان میں پرواز کرے گا اور وہ بھاگ جائے گا۔ تو دل میں احساس آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے عقلوں کو اور جسے بہت زیادہ شعور نہ ہو انہیں حکومت عطا فرما دیتے ہیں، اور مجھ جیسا عقل مند پڑھا لکھا آدمی اسے رات کے کھانے کی فکر ہے کہ کھانے کا انتظام کیسا ہوگا، رہنے کا انتظام کیسے ہوگا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ بندے یہ میری تقسیم ہے، اگر تم چاہو تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو نعمت میں نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ نعمت تمہیں دے دوں، اور تمہارے سینے کے اندر جو ایمان کا خزانہ ہے وہ نکال کر کے اس بادشاہ کو دے دوں، اس حاکم کو دے دوں۔ یہ میری تقسیم ہے، اگر تم اس پر راضی ہو۔ ہوش آ گیا اسے، دماغ کھل گیا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی ہے، کسی بادشاہت دے دے اور کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ کہنے لگا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ وسوسہ آیا، میں ایمان کی نعمت پر خوش ہوں، مطمئن ہوں، مجھے ایسی حاکمیت اور بادشاہت نہیں چاہیے جس کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جسمانی نعمتیں ہو، مالی نعمتیں ہو، اور جو کچھ ہم تصور کر سکتے ہیں، گھر بار کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کو کون سی نعمت کتنی مقدار میں دینی ہے۔ اس لیے تمام نعمتیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بوؤ گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ صحت دے دی ہے، مال دے دی ہے، اولاد عطا کر دی ہے، اور بے شمار نعمتیں تمہیں ہم نے عطا کر دی ہے، یہ بیج ہے گویا کے، اور اس بیج کو تم کس طرح استعمال کرتے ہو؟ ایسی زمین میں بوتے ہو جو پودے کو اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا اسے یوں ہی ضائع کر دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تم اپنی صلاحیتوں کو جس طرح استعمال کرو گے، جیسا بوؤ گے کل آخرت میں ویسے ہی کاٹو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کل آخرت کے لیے کاٹو گے، اس لیے نعمت آخرت میں کاٹو گے، اس لیے نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بے انتہا توجہ دلائی ہے کہ مال کا صحیح استعمال ہو، اوقات کا صحیح استعمال ہو۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، خاص طور پر اس مہینے کے اندر ایک ایک چیز کا صحیح طریقے پر استعمال ہو، وقت کا صحیح استعمال ہو، اور زبان کا صحیح استعمال ہو، کان کا صحیح استعمال ہو، جسم کے ایک ایک عضو کا صحیح
صحیح طریقے پر استعمال ہو. آج صحیح طریقے پر استعمال کیا، کل اس کا فائدہ مرنے کے بعد نظر آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس دنیا کے اندر تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا اور کل کروڑوں کی تعداد میں تمہارے نامہ اعمال میں جمع کر دیا جائے گا. یہ اللہ کی مددگاری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. اسی لیے شریعت کے اندر مال خرچ کرنے کی بے انتہا فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی. قرآن میں احادیث شریفہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی بے انتہا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک موقع پر کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں ذخیرے کے طور پر جمع کر دیں گے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس رہ جائے گا ينفد وہ کم ہو جائے گا، وہ خرچ ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا. وما عند اللہ باق. اور جو کچھ تم جمع کر دو گے اللہ کے خزانے میں وہ باقی رہ جائے گا. ہم جو کچھ استعمال کریں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آدمی کہتا ہے یقول العبد مالی مالی مالی، کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. وَإِنَّ لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ. حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا صرف 3 حصہ ہے، 3 چیزیں ہیں جو اس کا ہے، باقی سب اس کے وارثوں کا ہے. فرمایا کہ جو انسان اپنے مال میں سے کھا کر کے استعمال کر لیا وہ اس کا ہے، جو پہن کر کے استعمال کر لیا وہ اس کا ہے، اور جو انسان آخرت کے بینک میں جمع کر دیا وہ اس کا ہے، باقی سب کے سب وارثہ کا ہے، اس کے وارثہ اس کو لے جائے. ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی زندگی بھر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، جو اس نے پہن لیا جو اس نے کھا لیا وہ اس نے برت لیا، جو آخرت کے لیے بھیج دیا اس نے بھیج دیا، باقی اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ورثہ کے درمیان مال کو تقسیم کیے جاتے ہیں. آپ نے وراثت کے جب بیان دیکھے سنے ہوں گے تو اس میں یہ مسائل بیان ہوتے ہیں کہ آدمی جب انتقال کر جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، جو کچھ اس نے کمایا تھا کفن لایا جائے گا، قبرستان کا انتظام کیا جائے گا. اس کے بعد جو اس کے اوپر قرض ہے وہ قرض کو ادا کیے جائیں گے. پھر جو مال بچ جائے گا وہ مال اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. اس کا کچھ نہیں بچ گیا. اب اگر اس کے بچے اور اس کی بیوی اس کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کر دے تو اس کے لیے ذخیرہ بنے گا، باقی اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے بار بار یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی، سکھلائی اور بتلائی ہے کہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت اللہ کا فضل جو ہے وہ مال ہے. اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرو اور صحیح طریقے پر کر دو اور اس کا صحیح مصرف دیکھو اور وہاں پر جا کر کے جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کو صرف کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے انتہا ترغیب دی ہے، بار بار بیان فرمایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھاتے تھے. جب بات مثال کے ذریعے سے حل کی جاتی ہے تو انسان کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ نے پوچھا صحابہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم میں سے کس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ یعنی تمہارے ہاتھ میں مال ہو اس کے مقابلے میں تمہارے وارثوں کے ہاتھ میں مال ہو یہ تمہیں زیادہ پسند ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بالکل سچی بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے ہاتھ میں مال ہو اس کے مقابلے میں اپنے وارث کے ہاتھ میں مال ہو یہ زیادہ پسند ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے پہن لیا، اور تمہارا مال وہی ہے
جو تم نے اپنے آخرت کے گھر کے لیے جمع کر دیا باقی سب تمہارے وارث کا ہے، اب بتاؤ تم کس مال کو پسند کرتے ہو؟ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو استعمال کر لیا وہ اپنا ہے، باقی جو رہ گیا وہ اپنا نہیں ہے، وہ وارثوں کا رہ گیا ہے۔ وہ وارث کے حق میں ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو صحیح طریقے پر استعمال کرے گی، اور اگر وہ اولادیں صحیح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو غلط طریقے پر استعمال کرے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، مہینہ چالو ہے، رمضان کی 18 تاریخ ہے۔ آدمی کو اگر اللہ نے مال عطا فرما دیا ہو تو مختلف ذمہ داریاں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عائد فرما دی ہیں۔ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، قربانی کا موسم آ گیا، مال ہے، قربانی کرنی ہے، حج کا موسم آ گیا اور اتنی استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ اس مال کے ذریعے سے حج کر سکتے ہو اور مکہ مکرمہ کا سفر کر سکتے ہیں، اور جب تک وہاں رہے گا اتنے دنوں کے اپنے گھر کے لوگوں کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر حج کو فرض کیا گیا۔ تو یہ جو حج ہے، قربانی ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پر مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور الگ الگ طریقے پر الگ الگ مصارف میں ہم اپنے اپنے طور پر دیتے ہیں۔ یہ بڑا مقدس کام ہے، بڑا اہم فریضہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر اپنے مال کا حق ادا کر دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو اس کا مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب وہ برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے، کسی آفت میں پھنس جانے سے، کسی برائی میں برباد ہو جانے سے وہ مال بچ جاتا ہے۔ فرمایا جس مال کا حق ادا کر دیا گیا ہو وہ مال اس شر سے بچ جاتا ہے، مال کے شر سے بچ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ قطا الا اهلكت، کہ زکوٰۃ کا مال اگر صاف ستھرے مال میں ذرا بھی چلا جائے تو وہ مال، زکوٰۃ کا مال صاف ستھرے مال کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ آدمی کا پاکیزہ مال ہے، کمایا ہوا مال ہے، محنت سے کمایا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کیا سال مکمل ہو جانے کے بعد، تو فرمایا اب زکوٰۃ کا مال پاکیزہ مال کے اندر مل گیا اور اس کے اندر شامل ہو گیا، اب وہ زکوٰۃ کا مال جو پاکیزہ مال ہے اس کو بھی خراب کر دے گا، اس کو بھی برباد کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ترغیب دی، سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے اگر یہ نعمت عطا فرمائی ہے، زکوٰۃ ادا کرو اور یہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس طرح بہت سارے لوگ مسلمان نماز ادا نہیں کرتے، اسے نماز کی فکر نہیں ہوتی کہ کب نماز ہوئی اور کب نماز نہیں ہوئی، اسی طرح بہت سارے مالدار ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 40واں حصہ کیوں دیں، ہم 2.5% کیوں دیں، ہم نے اپنی محنت سے کمائی ہے، یہ میرے پاس رہے گا، جو کچھ آئے گا سب میں اپنے پاس رکھوں گا، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر سورہ توبہ میں سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس مال کو، اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، پھر پیشانی کو ڈالا جائے گا، وجنوبہم، پشت کو ڈالا جائے گا، وظہورہم، اور پہلو کو ڈالا جائے گا، اور فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، اور کہا بھی جائے گا یہی تمہارا مال ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا
تو جو کچھ مال تو نے جمع کیا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، سمجھایا کہ جو نعمت میں نے بزرگوں ہم نے تمہیں دی ہے اسے اللہ کے راستے میں مناسب مقدار میں جو اللہ نے متعین کر دیا ہے نکالو۔ لیکن اکثر مسلمان اس طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو زکوٰۃ نکالنے کی طرف توجہ دیتا ہے تو پھر مکمل طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی، بس اندازے سے نکال دیتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہوگا میں اتنا زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی قابل ہے کہ اگر آدمی کے اوپر جتنا زکوٰۃ واجب ہے وہ اس میں سے 1 روپیہ بھی کمانا کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا معاوضہ ہوگا۔ 1000 روپے زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوا ہے اور وہ نہیں ادا کر رہا ہے یا ادا کیا 990 روپے ادا کر دیا، صرف 10 روپے ادا نہیں کیا تو اللہ کے یہاں معاوضہ ہوگا۔ پوچھا جائے جس طرح دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے، 4 وقت کی نماز ادا کی اور فجر سونے میں گزار دیے تو فجر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فجر کی نماز آپ نے کیوں نہیں ادا کی؟ اسی طرح اگر زکوٰۃ ہمارے اوپر جتنی مقدار میں لازم ہوا ہے ہم نے اتنی مقدار میں نہیں ادا کی، کچھ اپنے پاس بچا لیا تو وہ کچھ مقدار ہی اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بن جائے گا اور دنیا کے اندر مال کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس قدر تاکید کے ساتھ قرآن و حدیث میں اسی لیے بات آئی ہے کہ آدمی جس طرح نماز کو فرض سمجھتا ہے، جس طرح رمضان کے مہینے میں روزے کو ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، اپنا فرض فرمایا ہے تو پھر مال کی زکوٰۃ لازمی طور پر ادا کرے اور ٹھیک ادا کرے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ زیادہ ادا کر دے گا اللہ کا انعام پائے گا، کم ادا کرے گا پکڑا جائے گا، معاوضہ ہوگا۔ اس لیے بزرگوں رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم لوگ عام طور پہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے، کیونکہ آدمی جو اپنا مالی سال متعین کرتا ہے، سال مکمل ہوا تو سال مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ رمضان کا انتظار کرنا ضروری نہیں، لیکن آدمی عام طور پر پہلے رمضان کو ہی اپنا مالی سال شروع کرتا ہے تو پھر 1 رمضان سے 1 رمضان کا حساب رکھے اور جیسے ہی سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرے۔ یہاں بات آتی ہے کہ کس مال میں زکوٰۃ ادا کریں، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، مسائل کا سیکھنا۔ میں نے اس سے پہلے بھی جب روزے کے بارے میں باتیں عرض کی تھی تو میں نے کہا تھا اتنا علم سیکھنا کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، فرائض کا علم ہو جائے، ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر اللہ نے مال عطا فرمائی ہے تو زکوٰۃ کا مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ کہہ دینا کہ زکوٰۃ کے مسائل مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کے یہاں گرفت ہوگی۔ مالدار ہے، اللہ نے مال عطا فرمائی ہے تو پھر زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ چند شرائط اگر آدمی کے اندر پائے جائیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ نمبر 1 وہ آدمی مسلمان ہو، سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہی ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عاقل ہو، تیسرا یہ کہ بالغ ہو، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ آدمی آزاد ہو، پہلے زمانے میں غلام بھی بنا دیے جاتے تھے، ابھی تو یہ صورت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، مال ہو اتنی مقدار میں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ حولان حول ہو گیا ہو، یعنی سال گزر گیا ہو مالدار ہوتے ہوئے اس پر۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ تو یاد رکھیں مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور 7ویں نمبر پر حولان حول ہو، یعنی سال گزر گیا ہو مالدار ہوتے ہوئے، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے اموال کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے اموال 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا اگر ہمارے پاس ہے، اب چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، گھر میں ہو یا بینک میں ہو، استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، چاندی دوسرے نمبر پر، اس کی بھی وہی صورتیں ہیں، زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، بینک میں ہو یا گھر میں ہو، استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، یہ دوسرے نمبر۔ تیسرے نمبر پر روپیہ اور پیسے،
چوتھے نمبر پر مال تجارت، دکان کے اندر جس چیز کا ہم کاروبار کر رہے ہیں اور بیچنے کے لیے ہم رکھے ہیں، اس کو کاروبار میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ مال تجارت۔ تو سونا ہو، چاندی ہو، روپے پیسے ہو، مال تجارت ہو، ان 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہو لیکن کتنی مقدار میں ہو، تو اس کی بھی شریعت نے حد بندی کر دی ہے۔ سونا اگر ہو تو 7.5 تولہ ہو، 7.5 تولہ تو سونا ہو، 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے 7.5 تولہ سونا۔ اگر 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے تو آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا نہیں ہے، چاندی ہے، اور چاندی 52.5 تولہ ہے، 660 گرام اور 612 گرام 360 ملی گرام اگر چاندی ہے تو اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن روپے پیسے ہیں اور اتنی مقدار میں ہے کہ اس روپے پیسے سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ اس وقت آپ سلطان حضرات سے معلوم کریں گے تو آج کی جو قیمت ہے، آج کا جو بھاؤ ہے چاندی کی 750 روپے ہے، 750 روپے ہے، اور سونے کی قیمت 56,900 روپے ہے۔ تو سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، اگر روپے پیسہ ہے تو چاندی کو دیکھا جائے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں۔ تو 7.5 تولہ 52.5 تولہ چاندی کو اگر 750 کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کو 750 کے اعتبار سے خریدنے کے لیے تقریباً 39,900 روپے چاہیے۔ یعنی 40,000 روپے اگر کسی آدمی کے پاس ہے اور سال بھر سے ہے، پچھلے رمضان میں 1 تاریخ کو بھی 40,000 یا اس سے زیادہ اس کے پاس تھے، رمضان کے بیچ میں کم زیادہ ہوتے رہے، آج رمضان کے مہینے اس سال کا رمضان شروع ہوا اور رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے پاس 40,000 یا اس سے زائد ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو تیسری چیز روپے پیسے۔ چوتھی چیز مال تجارت، تجارت کے مالک، دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کسی اور چیز کی دکان ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جو مال اسٹاک ہے دکان کے اندر، اگر اس کو میں بیچوں گا تو اس کی قیمت 40,000 روپے بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اگر بن جاتی ہے تو زکوٰۃ اس مال کے اوپر بھی واجب ہے، چاہے آپ اسی مال کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کیجیے یا اس کی قیمت نکال کر کے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ تو 2 باتیں ہوئی، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کن مالوں پر فرض ہے، کتنا فرض ہے۔ تیسری بات تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ 2.5% فرض ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 40واں حصہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی 40 روپے میں سے 1 روپے۔ تو 40 روپے میں سے 1 روپے دیں گے تو 80 روپے میں سے 2 روپے اور 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ تو اس کو آپ بولیے 40واں حصہ کہیے یا اس کو آپ 2.5% کہیے، دونوں صورتیں صحیح ہے۔ 2.5% نکالنا ہے یا 40واں حصہ نکالنا ہے، کن کو دینا ہے، بات طویل ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف کو بیان کر دیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 قسم کے لوگوں کو شمار کرایا گیا ہے کہ فقیر، مسکین، زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے والے، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، مؤلفۃ قلوب، دل کو جوڑنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، وابن السبیل، مسافر اگر غریب ہو گیا ہے اور ضرورت مند ہے اسے دیا جا سکتا ہے، کوئی آدمی قید کے اندر جیل میں بند ہے اس کو چھڑانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے گئے ہیں، آپ اس کی تفصیل کو معلوم کیجیے اگر آپ پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے لیکن صحیح مذہب تک زکوٰۃ کو نہیں پہنچایا جاتا۔ مساجد کا انتظار کرتے ہیں کہ مسجد میں اعلان ہوگا، مدارس والے اعلان کریں گے اور ہم اس کو دے دیں گے، ہم اپنی ذمہ داری سے سلوکدوش ہو جائیں گے۔ یہ ہرگز اپنی ذمہ داری سے سلوکدوشی نہیں ہے، یہ تو کچھ مقدار ہے جو آپ مدارس کے لوگوں کو دے دیجیے۔ آپ صحیح مدرسے کی تحقیق کیجیے، اپنے قریب کے مدرسوں کو دیکھیے، اپنے گاؤں کے مدرسوں کو دیکھیے، اپنے علاقے کے مدرسوں کو دیکھیے۔ اور صرف مدرسوں میں دینا زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، مدرسے میں اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہاں غریب قسم کے بچے بھی ہوتے ہیں اور دوسرا مقصد اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی اشاعت ہوتی ہے۔ تو 2 اہم کام ہو جاتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور اسلام کی اشاعت میں بھی تعاون ہو جاتا ہے، اس لیے مدارس کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے رشتے دار میں، آپ کے پڑوس میں کوئی حقدار ہے، مستحق ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، معذور ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں دیا اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بھوک کے حالت میں یا قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار دی تو اللہ کے یہاں آپ کے پوچھ ہوگی۔ تو سب سے پہلے اگر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو اپنے آس پاس میں نظر دوڑائے کہ رشتے دار کوئی غریب تو نہیں ہے،
میرے دوست احباب میں سے کوئی غریب تو نہیں ہے جو میرے سامنے اپنی ضرورت کو رکھتا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے مجھ سے سوال نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہے۔ اس لیے شریعت نے انسانوں کی عزت نفس کی اس قدر پرواہ کی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے صرف نیت کرنا ضروری ہے۔ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ آپ کہیے کہ میرے طرف سے ہدیہ ہے، آپ کہیے کہ آپ اس کو استعمال کر لیجیے، آپ یہ کہیے کہ اپنے بچوں کے کپڑے لے لیجیے، آپ اسے کہیے کہ اپنی ضرورت میں استعمال کر لیجیے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں اور یہ زکوٰۃ رکھ لیجیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں اپنے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، باقی اپنی زبان سے جس کو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ یہ رکھ لیجیے، بس کافی ہے، میری طرف سے ہدیہ لے لیجیے، اس کو استعمال کر لیں۔ عزت نفس کا خیال رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، آپ کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اپنے رشتے دار کو دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ رشتے داروں کا۔ ہم غریبوں کو ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن جو اپنے گھر کے رشتے دار ہیں اسے نہیں۔ یاد رکھیں، بات ختم کروں میں کہ زکوٰۃ اپنے رشتے داروں میں سے صرف 2 طرح کے رشتے دار ہیں جن کو دینا جائز نہیں ہے، باقی تمام رشتے داروں کو دینا جائز ہے۔ جس سے ولادت کا رشتہ ہو۔ ولادت کا رشتہ 2 طرح سے ہے، ایک اصول کے طور پر، دوسرے فروع کے طور پر۔ اصول یعنی باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، جتنے اوپر تک چلے جائیں، ماں کی طرف سے رشتہ ہو یا باپ کی طرف سے رشتہ ہو، اس کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ ان سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح فروع کا رشتہ ہو، یعنی بیٹے کو بیٹی کو، پوتا کو پوتی کو، نواسا کو نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو جس سے ولادت پیدائش کا رشتہ ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور دوسرا جس سے نکاح کا رشتہ ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے داری ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر مستحق ہے تو بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ خالہ کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ پھوپھی کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ ماموں کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ جتنی رشتے داریاں ہیں تب سب کو دیں گے، اور رشتے داروں کو دینا یہ ڈبل ثواب رکھتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ تو بزرگوں، زکوٰۃ کے تعلق سے اس لیے میں نے باتیں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے اور موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے اندر کوتاہی اور سستی اگر ہم سے ہوتی ہے تو اس سستی اور کوتاہی کو ختم کرے، زکوٰۃ ٹھیک طریقے پر ادا کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، جو نعمت عطا فرمائی ہے، اگر زکوٰۃ ہم ادا کریں گے تو یہ مال ہمارے حق میں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس مال کے ذریعے سے ہمیں سکون حاصل ہوگا، اس سے ہمیں راحت حاصل ہوگی، اور اگر مال کا زکوٰۃ ادا ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے۔ پھر آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بے انتہا مال و دولت کا مالک ہوتا ہے، لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وہ مال جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کہا ہے، جس سے انسان کو آسانیاں میسر ہوتی ہیں، سہولتیں میسر ہوتی ہیں، جب مال کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے تو انسان بے سکونی اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جب مال ہو، بہن کو بھی دے دیا، بھائی کو بھی دے دیا، پڑوسی کو بھی دے دیا، رشتے داروں کو بھی دے دیا، سب کو اس کا حق دے دیا، تو معاشرے کے اندر محبت پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے کا احترام آتا ہے، آدمی مالدار بن جائے، اور مالدار ہونے کے بعد رشتے داروں کو رشتے داری کا حق ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر انسان بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو، اور اپنے بیماروں کو صدقے کے ذریعے سے اس کی علاج کرو۔ بہت باریک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں عرض کی گئی ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ٹھیک حساب کر کے اللہ رب العزت ہر سال مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔